جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عاشر بھٹی اور آج میں موجود ہوں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے جو لنک روڈ کرتا ہے پطرس بخاری روڈ، اس پہ ہم موجود ہیں اور سارا میڈیا جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ وہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا، کیونکہ 18 اگست کو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ احکامات جاری ہوئے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوراً جو ہے وہ 2 دن کے اندر وہ اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر محمد اویس جو جرنلسٹ ہیں اور کافی وہ تجربہ رکھتے ہیں صحافت میں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ اویس صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، کیا کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے فوراً شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ منتقل کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج حکومت کی طرف سے ان کو منتقل کر دیا جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی کافی عرصے سے ایسے جو رومرز تھیں وہ سامنے آ رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی جو آنکھیں ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں اور کافی حد تک ان کی جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے، تو ان کا ایک پراپر جو ہے وہ علاج ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایکوپمنٹ جو سہولیات ایک اسپتال میں دی جا سکتی ہیں وہ گو کہ یہ سچ ہے کہ اڈیالہ جیل یا کوئی بھی جیل ہو وہاں پر ایسی سہولیات نہیں دی جا سکتی۔ اس پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور کیس جو ہے وہ اٹھایا گیا اور اس پر سماعت ہوئی، اور باقاعدہ طور پر دلائل کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر ضلع انتظامیہ کو یہ احکامات اور حکومت کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ 2 دن کے اندر اندر بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال جو ہے چیٹ میں وہاں پر منتقل کیا جائے۔ کل کا دن کیونکہ یہ گہما گہمی رہی، کھینچا تانی رہی، سیاسی جو ہے وہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ اتار چڑھاؤ میں رہا کہ آیا بانی پی ٹی آئی کو منتقل کیا جائے گا یا نہیں، لیکن کیونکہ آج 12 بجے آج رات 12 بجے کیونکہ جو سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو رہی تھی، 2 دن کا وقت پورا ہو رہا تھا، تو پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ بیانات جاری ہوئے کہ اگر آج رات 12 بجے تک بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جاتا تو یہ لوگ جو ہے توہین عدالت کی کارروائی میں جائیں گے۔ لیکن کیونکہ کل حکومت کی جانب سے بلکہ آج ایک جو نظر ثانی پٹیشن ہے وہ کل دائر کی گئی تھی اور آج وہ واپس بھی لے لی گئی، اور اب اگر دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال آن گراؤنڈ یہ ہے کہ تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، بھاری نفری پولیس کی تعینات کی گئی ہے، اسپتال کو چاروں اطراف سے کارڈن آف کر لیا گیا اور اسلام آباد پولیس کا اسکواڈ جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل وہ بھی طبی معائنہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کر چکے ہیں، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد ہی اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال جو ہے منتقل کر دیا جائے۔ جی ناظرین، کچھ دیر بعد اویس صاحب کا یہ کہنا ہے، کیونکہ یہ بیٹ کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو وہاں سے منتقل کرنے کے لیے نکالا جائے گا۔ اور میں اویس بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن دوسری طرف جو حکومتی لیول پہ جو وزراء ہیں وہ اور جو پی ٹی آئی کے خلاف لوگ ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو ڈیل ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا منطق ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں جی، جب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے بعد جب ان کو باہر بھیجا گیا تو یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ ڈیل ہے، اور واقعی وہ ڈیل ایک ثابت ہوئی۔ اب بھی جو سیاسی جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو چکی ہے، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس میں 2 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ اس میں ایک چیز بڑی واضح لکھی گئی ہے کہ آپ جو ہے سیاسی میلہ نہیں لگائیں گے، سیاسی اسکورنگ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات سپریم کورٹ نے محدود کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو میڈیکل رپورٹ ہوگی اس کو آپ پبلک نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے کچھ دکھائی دیتا ہے، کچھ اشارے ملتے ہیں کہ آیا شاید یہ کوئی ڈیل ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اگر ہو بھی سکتی ہے تو پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہونے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ بھائی کافی دیر سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے یہ کوشش کی جا رہی تھی اور دھرنے بھی
بھی دیے گئے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سہولت کی جو صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بہتر فراہم کی جائیں اور انہیں اچھے ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے. تو اب اچانک جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو فوراً جو ہے وہ اڈیالہ سے نکالا جائے اور شفا انٹرنیشنل میں منتقل کیا جائے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایسا تبھی ہوتا ہے, ایسا گہمی تبھی ہوتی ہے جب پارلیمنٹ میں کوئی اہم ترامیم جو ہیں وہ لائی جا رہی ہوتی ہیں, اور ایسے مواقع پہ خاص کر ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ جو 2 سال 3 سال یا 4 سال کے عرصے میں جیل میں ہے, لیکن ایسی جب بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ان کو باہر نکالا جاتا ہے. گو کہ اسپتال نہ بھی لایا جائے تو وقتی طور پر تھوڑا بہت اس کو ریلیف دیا جاتا ہے تاکہ معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چل سکیں. تو اب بھی کیونکہ آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے نئے یونٹس کی بھی بات ہوئی, اس کے علاوہ بھی کیونکہ یہ کہا جاتا تھا پاکستان میں, کیونکہ ایک رواج بن چکا تھا کہ جب بھی 2.5 سے 3 سال حکومت کو پورے ہوتے ہیں تو 3 سے 3.5 سال یا 3.25 سال کا جو عرصہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ نازک دور ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ 3.5 سال سے اوپر تک وہ ٹینیور نہیں پورا کر سکا. تو اس تناظر میں بھی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, لیکن جہاں تک ہماری رائے ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف کچھ ترامیم ہیں جن کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. کچھ اس کے علاوہ کچھ فیصلے ہونے ہیں جو اہم فیصلے ہونے ہیں جن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہی ہو رہی ہے کہ 28ویں جو ترمیم ہے اس کو پاس کروانے کے لیے سارا کچھ جو ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی اور جو حکومتی جو آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں, نزدیکیاں جو ہے وہ بھی کافی بڑھتی ہوئی نظر آئی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے تو جس میں بالکل کے ساتھ ان کی بالکل یہ میٹنگ جو ہے وہ خان صاحب کا جو کیس تھا وہ ٹیک اپ ہونے سے پہلے ہی ایک میٹنگ جو ہے وہ طے ہوتی ہے باقاعدہ طور پر کہ جی یہ میٹنگ ہوگی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے, اور دوبارہ جب کیس ٹیک اپ ہوتا ہے اور فیصلہ آتا ہے اس کے بعد سے وہ میٹنگ جو ہے کینسل کر دی جاتی ہے. اس کے بعد سے پھر بلاول بھٹو زرداری ایک ہیوی وفد کے ہمراہ میٹنگ کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور پھر بیٹھ کے معاملات طے ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں چینج ہونے جا بھی رہی ہیں, کچھ نئی چیزیں آئیں گی بھی, پارلیمنٹ میں بھی کوئی نئے قوانین جو ہیں وہ نئی ترامیم جو ہیں وہ لائی جائیں گی. تو اسی کے لیے گہما گہمی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ وقتی یہ ریلیف ہو سکتا ہے, لیکن دیر پا یہ ریلیف ہمیں کہیں پر بھی نہیں نظر آ رہا. بہت شکریہ اویس بھائی. جی آپ نے اویس بھائی کی گفتگو سنی, تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ساری یہاں کی صورتحال ہے اس سے آگاہی ہوئی ہوگی. اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہاں پر سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بڑے ہائی لیول پر انہوں نے کیے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر جو ہے وہ میڈیا کو زیادہ دیر تک رکنے دیا جائے گا, کیونکہ یہ دیکھیں کہ یہ جو گاڑی ہے پریزن گاڑی, یہ بھی ہمارے کیمرے یہاں پر لگے ہوئے تھے اور یہاں پر انہوں نے آ کے یہ گاڑی کھڑی کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اسکواڈ آتا ہے عمران خان کو لے کے اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے لیے, تو کسی قسم کی جو ہے وہ کوریج نہ ہو سکے. اور جس طرح سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو آپ نے بڑے حساس جو ہے وہ انتظامات کر کے آپ نے سخت سیکیورٹی میں ان کو لے کے آنا ہے تاکہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے. اور ان کی جو صحت ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو ممبر تھے یا پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ کہہ رہے تھے, اور پی ٹی آئی کا ہر بندہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہی رو رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, اور ان کی آنکھوں کا جو ہے وہ فوراً علاج کروایا جائے, اور جو انہیں ڈیزیزز ہیں وہ جو بیماریاں ہیں ان کا بھی بر وقت جو ہے وہ علاج کروایا جائے اور انہیں اچھے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. جب بھی بانی پی ٹی آئی کو یہاں پر شفٹ کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جو تفصیل ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.